آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھے تو 1 روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، 1 روزہ، مانتا ہوں کہ گرمی شدت پر ہے لیکن خسارے کا سودا نہیں ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر جتنے ممکن ہو سکے اگر مسلمان نے روزے رکھ لیے تو 1 روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب۔ اور یہ اتنا ثواب رکھا کیوں جا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہے میرے محبوب کی امت نا، آئی بعد میں ہے، عمر کم ہے، ثواب اتنا دے دو کہ سب سے یہ امت قیامت کے دن آگے نکل جائے، آگے نکل جائے۔ بڑا کرم ہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے چاہے وہ ثواب کی شکل میں ہو، چاہے اجر کی شکل میں ہو، چاہے جنت کی شکل میں ہو، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک جو بھی فائدہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دن کا معاملہ، دن میں روزے رکھو، قضائے عمری ادا کرو، توبہ و استغفار کرو، تحلیل، تحمید اور تکبیر کے اندر اپنا وقت گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور رات قیام میں گزارو، دن روزے میں اور عبادت میں اور رات قیام میں۔ دن کی فضیلت اور روزے کی فضیلت تو آپ نے سماعت فرما لی، اب رات کی فضیلت بھی سماعت فرمائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی 1 رات، ہر رات کی پوزیشن عشرہ ذی الحجہ تک کی یہ ہے کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان 9 راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزار دے تو آپ اندازہ لگائیے، جب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور 1 رات عبادت میں گزارنے پر اللہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے تو کتنے مہینوں کا ثواب اللہ عز و جل اس بندے کو عطا کرے گا جو عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کو اللہ کی بندگی میں گزار دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدر کرو، قدر کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ارشادات کو سماعت فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں بنسبت اس نیکی کے جو بندہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیتا ہے۔ بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے، بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ میں حکمت بتاؤں گا کہ آخر اتنا اجر اللہ نے کیوں رکھا، کیا ایسی چیز ہے ان 10 دنوں کے اندر جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے ان 10 دنوں رات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے
اس کے سبب کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں فتح الباری میں، ظاہر بات یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں میں، یعنی یہ 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ رمضان میں روزہ اور نماز تو ہے اور صدقہ بھی ہے، لیکن حج نہیں ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ تو اتنی عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اللہ عز و جل ان ساری عبادتوں کی وجہ سے جو بندہ بھی حج کے لیے گیا وہ وہاں جا کے حج کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر نہیں گئے، نہیں جا سکتے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اس کے ذکر کے صدقے میں اللہ تمہارے ذکر کو بھی قبول فرما لے گا، اور وہ وہاں عبادت کر کے ڈھیروں ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تم وہاں نہیں پہنچ سکے، تم بھی ان کی طرح عبادت میں مصروف ہو جاؤ، ان کی عبادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا۔